زیادہ نہیں ہو گیا اسلاموفوبیا اور ذرا زیادہ ٹارگٹ کرنا؟ مختلف ہاتھ پاؤں مار کر ٹرمپ نے جو سہانے خواب دکھائے تھے اپنے لوگوں کے لیے، ان پہ کوئی جو ہے وہ عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ وہ جو پلان ہے اس کا تیار کردہ، وہ اقوام متحدہ نے بھی اڈاپٹ کر لیا۔ اس کے خلاف چین اور روس نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے اس کو ویٹو نہیں کیا۔ اب انہوں نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جی جو لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں ہم آپ کو بطور امریکن شہری یہاں پر آباد کروائیں گے۔ اب وہ بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی۔ کہ شاید وہ تھریٹن محسوس کرتے ہیں، خاص طور پہ زوران ممدانی کی جیت کے بعد، کہ انہیں لگتا ہے کہ کئی مسلمان امریکہ میں مزید آگے نہ آ یہ جائیں۔ خالی مسلمانوں کا نہیں ہے، اس میں یہ کہ ظاہر ہے کہ بھئی میری پالیسیز ناکام ہو رہی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہی فیلز کہ جب سے وہ دوبارہ وائٹ ہاؤس آئے ہیں، اب 1 سال گزرنے والا ہے، تقریباً کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، ان 1 سالوں میں کوئی ایسی رونق نہیں لگی امریکہ میں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ جن کے بارے میں ہم بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، پچھلی بار بھی جب وہ اقتدار میں آئے تھے، ان کا کافی ایک ریسس پوائنٹ آف ویو رہا ہے، ایک وائٹ امریکہ کی آئیڈیالوجی، میک امریکہ گریٹ اگین کی آئیڈیالوجی، جس کے بلبوتے پر، جس کی بیسس پر انہیں ووٹس بھی ملے، وہ دوسری بار صدر بھی بن گئے۔ اب ریسنٹلی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کی کچھ سپیچز رہی ہیں ان کی امریکہ کی مختلف ریاستوں میں، اور اس کے علاوہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی آئیڈیالوجی میں دوبارہ سے اسلاموفوبیا ٹریگر ہو گیا ہے۔ لیکن یہ خطرناک سچویشن ہو چکی ہے مسلمانوں کے لیے امریکہ میں، خاص طور پہ اس لیے کہ وہاں پر ڈویژن امریکہ میں بھی بہت ہو گئی ہے، لیفٹ اور رائٹ کے بیچ میں، لبرلز اور کنزرویٹیوز کے بیچ میں، اور بات وہی ہے کہ اسلاموفوبیا کا دوبارہ اس طرح آ جانا، وہ بھی ایک سپر پاور جیسے ملک میں، یہ آخر فیوچر میں اس بارے میں کیا مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں مسلمانوں کے لیے اوور آل، اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر اس سب کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، کیا پھر سے ڈونلڈ ٹرمپ کسی قسم کا خطرہ محسوس کریں یا کوئی اور چیز ہے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ ڈونلڈ ٹرمپ سر اینڈ ہز وائٹ امریکہ پالیسی، سر ڈو یو فیل کہ یہ پچھلے دنوں میں کچھ زیادہ نہیں ہو گیا اسلاموفوبیا اور ذرا زیادہ ٹارگٹ کرنا، ریسزم ایک دم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اوپر گیا؟ نہیں، آپ یہ لفظ ریسزم تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اتنا وہ پرفیکٹ نہیں ہے، یہ ایک خالصتاً آپ ایک منافرت کی بات کر رہے ہیں، ایک خاص۔ میرا اپنا خیال ہے کہ جو بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت ایک عجیب و غریب بات ہے، وی آر اے مسلم کنٹری، لارجسٹ مسلم کنٹری ہے، اور اسلامک کنٹریز میں وہ واحد ملک بھی ہیں کہ جس کے پاس ایٹم بم بھی ہے، اور ہماری اپنی اس حوالے سے ایک ریلیونس ہے۔ اب ہم اگر ایز نیشن اسٹیٹ یعنی پاکستان کو دیکھیں تو سچی بات ہے ہمارے لیے تو ڈونلڈ ٹرمپ بڑی اچھی خبر ہے، ایز اے نیشن اسٹیٹ، ایز پاکستانیز، اور جس کا ڈسپلے جو ہے وہ مئی میں جب انڈیا کے ساتھ ہماری وہ جنگ ہو ہوئی چکا ہے، اور اس کے بعد اور بات وہیں ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد سے بھی وہ مسلسل جو ہے اس امر پر جو ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں شاید وہ ہم سے اتنی محبت میں نہ کر رہا ہو، وہ اپنے مفاد لیوریج کے لیے استعمال کر رہا تھا کہ جی انڈیا کو کس طرح وہ روس سے بھی نوے کر سکتا ہے یا نہیں، ایسا انڈیا کیسے گھیر سکتے ہیں۔ لیکن نظر بظاہر وہ ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اور جمعرات کے دن نریندر مودی نے خود ٹویٹ کر کے یہ بتایا کہ اس کی بڑی لمبی چوڑی گپ شپ ہوئی ہے ٹرمپ کے ساتھ۔ اب وہ کیا گفتگو ہوئی ہے وہ تو نہ انہوں نے ریویل کیا، نہ ابھی تک اس کی تفصیلات آئی ہیں۔ بہرحال میرا اپنا خیال ہے کہ مختلف ہاتھ پاؤں مار کر ٹرمپ نے جو سہانے خواب دکھائے تھے اپنے لوگوں کے لیے، ان پہ کوئی جو ہے وہ عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور اس میں جو ہے
میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس کو پہلا جو دھچکا لگا ہے وہ زہران ممدانی کی نیو یارک سے جیت ہے. اب نیو یارک ورلڈ کیپٹل ہے امریکہ کا، ایک سب سے حوالے بڑا سے ریپریزنٹیٹیو شہر ہے، فائنینشیل کیپٹل امریکہ کا. کاسموپولیٹن آپ امریکہ کہیں، گلوبل ایک لیڈر کہیں، تو اس میں زہران ممدانی کا جو الیکشن ہے اس نے دھچکا لگایا. حالانکہ اس نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ وائٹ ہاؤس بلایا ممدانی کو، اینڈ ہی ٹرائی ٹو کوآپٹ ہم اینڈ ہی بیہیوڈ لائک این ایلڈر. سر لگ تو یہی رہا تھا کہ کہیں وہ دونوں لیکن ایک اس کے پیج پہ نہ بعد آ جو جائیں. ہے میرا خیال ہے کہ جو زیادہ بڑا دھچکا اس سے بھی ہوا وہ یہ کہ میامی، کہ نیو یارک کی ایک یہ ریپوٹیشن رہی ہے کہ یہ کبھی بھی پرو ریپبلکن نہیں رہا، بہت کم رہا ہے اپنی ہسٹری میں. اور سیکنڈلی اس کی ویسے جو پہچان ہے وہ یہ کہ جی یہ کاسموپولیٹن ہے، کھلے دل والا ہے، جو بڑے شہروں کا ہوتا ہے، عالمی مزاج ہے، ہر بندہ ایوری بڈی از ہے. ویلکم. ہاں وہ میامی میں جو الیکشن آ رہے ہیں، اب میامی جو ہے وہ سفید فام جو آپ یعنی کہ متعصبانہ رویے جو ہیں اس کے حوالے سے اور قدامت پرستانہ اور ریپبلکن پارٹی کا گڑھ رہا ہے، اور وہاں سے غالباً میئر کے الیکشن میں سے ہار جانا، تو اس نے اس کو دھچکا لگایا ہے. تو اس کے بعد یہ اب محسوس کر رہا ہے کہ میں شاید دوبارہ اگر تھوڑا سا وہی اپنی پرانی اس پہ آ جاؤں کہ امریکہ جو ہے وہ اب جیسے مثال کے طور پر اس نے مسلمانوں کے بارے میں، اس سے پہلے ہم ایک اور بات کہہ لیں کہ مہنگائی کا وہ موصوف کوئی علاج نہیں کر پائے ہیں، تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افورڈیبلٹی از اے ہوکس. اٹس اے ہوکس. سو جس پر کہ obviously جس پہ آپ سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مہنگائی کر دیں گے، اس لوگوں کی زندگی معاشی اعتبار سے آسان بنائیں گے. سر جو ان کی کیمپین کا ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کے. بہت بڑی یعنی انڈے اور گروسری اتنی ہی مہنگی ہے جتنی بائیڈن کے دور میں تھی، تو اس میں کوئی نمایاں کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو غالباً جب آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے ان کے حصول میں ناکام رہتے ہیں جو آپ نے سہانے خواب دکھائے رہے ہوتے ہیں، تو آپ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یار میری بیس کیا ہے، میری کور کیا ہے. وہ یار میں تو لوگوں کی اکانومی بہتر بنانے کے نام، میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ ہماری تمام مشکلات کا حل ہی یہ ہے کہ یہاں پہ تارکین وطن آ جاتے ہیں اور یہ سستے کام کرتے ہیں، اور یہ کہ ہمارے سرمایہ کار جو ہیں وہ بجائے امریکہ میں انویسٹ کرنے کے وہ چین، ویتنام اور بھارت جیسے ملکوں میں جہاں پہ سستی اجرت کی خاطر خرچ کرتے ہیں. دوسرا میرا اپنا خیال ہے کہ یہ تو اس کی فوری وجہ ہو گئی مقامی طور پر، لیکن انٹرنیشنلی اس نے جو غزہ کے بارے میں جو تمام منصوبے بنائے ہیں، مثلا اب کتنے دن ہو گئے ہیں اقوام متحدہ کی ایک تو جنگ بندی ہوئے، غالباً اکتوبر میں ہوئی تھی، سر پیس پلان. اب ہم دسمبر میں ہیں، تو اس نے ایک پلان تیار کیا تھا. غزہ اسرائیل پیس پلان. اب وہ جو پلان ہے اس کا تیار کردہ وہ اقوام متحدہ نے بھی اڈاپٹ کر لیا. اس کے خلاف چین اور روس نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے اس کو ویٹو نہیں کیا. سو ان اے وے انہوں نے امریکہ کو یا ٹرمپ کو یہ موقع دیا کہ ٹھیک ہے آپ اقوام متحدہ کی چھتری تلے اور اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر آپ جو ہے آپ غزہ میں پیس بحال کریں اور غزہ کی ریکنسٹرکشن ہو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب اس کے لیے جو ہے وہ ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس کا قیام عمل میں لانا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا، یہ وعدہ ہوا کہ جی مسلمان ممالک کی افواج ہی وہاں ہوں گی جو کہ نگہبانی کریں گی، نگرانی کریں گی کہ جی اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین جو ہے
کوئی جھگڑے کی کوئی نئی صورتحال یا جنگ کی نہ بنے. اس میں لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو جائے گی مسلم ممالک کی افواج، یہ جائیں تو یہ جا کر ڈس آرم کریں حماس کو. یعنی مقصد جو کام اسرائیل نہیں کر پایا، جو اسرائیل کی آرمی نہیں کر پائی، وہ والنٹیرلی اگر کرتے ہیں حماس والے تو فائن. اور اگر طاقت کے بل بوتے پر ان سے اسلحہ یا ہتھیار لیے جا سکتے ہوتے تو اسرائیل آپ کا لے چکا ہوتا. کبھی کتنے عرصے سے آپ بمباری کر رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ غزہ پیس پلان کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمانوں کے روبرو جو ہیں، یہ کوئی جو ایمرج ہونا چاہ رہے تھے کہ یار یہ تو امن کا یعنی کہ دیکھیے جی اتنے دنوں سے فضائی بمباری ہو رہی تھی، آپ دیکھیے یہ غزہ میں امن و امان اور ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس کے منصوبے پر چونکہ وہ عمل نہیں ہو رہا، تو وہاں سے وہ سر بھی آئی تھنک ایک فیکٹر ہے. تیسرا بدقسمتی جو ہے وہ آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تھینکس گیونگ جو کہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے وہاں پہ امریکہ میں، شاید ہمارے یہاں کے عید سے بھی زیادہ، کیونکہ وہاں پر شاید کرسمس میں جو ہے وہ فیملیز اکٹھی نہ ہو پائیں، لیکن تھینکس گیونگ پہ ضرور ہوتی ہیں میں سر. گو این ایکسٹرا مائل. تو آن دا ایو آف تھینکس گیونگ دو جو ہے، کیونکہ آج کل اس نے مختلف شہروں میں جس میں واشنگٹن شامل ہے اپنی دانش میں کہ مقامی حکومت اور پولیس جو ہے وہ امن و امان جو ہے وہ یقینی بنانے میں ناکام رہے ہیں، تو اس نے فوج بھیج رکھی ہے نیشنل گارڈز کے نام پہ. تو 2 نیشنل گارڈ جو ہے وہ مارے گئے. انفارچونیٹلی ان پہ حملہ ہوا، غالباً لیڈی ماری گئی، وہ بندہ بچ گیا ہے. تو وہ جو حملہ ہوا نیشنل گارڈز پہ وہ ایک افغان نے کیا. اب وہ مسلم بھی تھا. اب بات وہاں پہ بھی ختم ہو جاتی تو کوئی بات نہیں، تو پھر انہوں نے ایک اور افغان پکڑ لیا کہ جی وہ تو داعش کے لیے ایک سیل چلا رہا تھا اور اسلحہ وغیرہ خرید رہا تھا اور یہ وہ. اب وہ بندہ جو ہے وہ اب ہزاروں کی تعداد میں افغان جو ہیں جو 20 سال امریکہ افغانستان میں رہا ہے، ان کے لیے جو سروسز کرتے رہے ہیں انٹرپریٹر کے طور پر اور باقی کاموں میں، یا وہاں کی فوج میں تھے. اور وہ بندہ جس پہ داعش کا الزام لگا ہے وہ تو خصوصی طور پر اینٹی ٹیررزم کے نام پر بنا ہے، ایک ایلیٹ یونٹ کا رکن تھا. اب اس کا اپنا تعلق قبائلی خوص سے ہے جو کہ مذہبی انتہا پسندی کا گڑھ ہے. اب انہوں نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جی جو لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں ہم آپ کو بطور امریکن شہری یہاں پر آباد کروائیں گے. اب وہ بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان 2 واقعات نے جو ہے اس کو ایک وہ جواز دے دیا ہے کہ نہیں صاحب یہ مسلمان قابل اعتبار نہیں ہوتے. دیکھو نام افغان، ہم نے ان کو ناک رکھنا تھا، اور یہ دیکھیں انہوں نے نیشنل گارڈ مار دیا، اور یہ دیکھیے صاحب یہاں بیٹھ کے تو وہ. تو اب اس کے پاس یہی ہے کہ اچھا اب ہم شاید اتنے متفکر نہ ہوتے کہ اگر وہ خالصتاً امریکہ کی ڈومیسٹک یعنی کہ وجوہات کی بنا پر اپنی مقامی سیاست کے حوالے سے اس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوتا. لیکن ایک دنیا کی واحد سپر پاور کہلاتی طاقت یا ملک کا سربراہ جو ہے وہ جب سویڈن پہ تنقید شروع کر دے کہ کتنے اچھے کتنے پیسفل تم ہوتے تھے، لیکن تم نے اپنی ایسی مکانہ پالیسیز بنائی، تم لوگوں کو نقصان ہو گیا اس اور کا. اب تم اس کی وجہ سے اب کہاں امریکہ کہاں سویڈن. سویڈن. تو ان شارٹ آپ کر کیا رہے ہیں کہ آپ بھڑکا رہے ہیں دیگر ممالک میں بھی
مثلا جیسے موصوف جب برطانیہ گئے تو وہاں انہوں نے پبلکلی باقاعدہ لنڈن کے میئر، جو اب کیا کریں وہ مسلمان ہیں صادق خان صاحب، باقاعدہ اس پر جو ہے وہ اپنا وہ تنقید کے جو ہے وہ نشتر ساتھ، تو اس میں خوف یہ محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ ہی نہیں بلکہ وہ یورپ میں بھی، جیسے جرمنی میں اب آلریڈی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے انتہا پسندی، برطانیہ میں بھی وہ جو ریفارم یو کے پارٹی میں مرج ہو کے آ رہی ہے ان کی بڑی بڑی ریلیز ہو رہی ہیں، تو اب امریکہ کا صدر جب وہ گیئر لگا لے گا اور اسلامو فوبیا کا جو ہے وہ پرچارک بن جائے گا تو خالی امریکہ میں تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن فوری طور پر جو بہت بڑی کثیر تعداد میں یورپ میں، خاص طور پر جرمنی اور برطانیہ جیسے ممالک میں جو مسلمان آباد ہیں، ان کی زندگیوں کے لیے بھی ایک نئے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس کو ہمارے ہاں ہم لوگوں نے اس کو اتنی وقت نہیں دی ہے کیونکہ ہم اپنے کچھ مسائل میں اتنے الجھے ہوئے تھے۔ ہمارے ہاں تو فیض حمید صاحب کا ٹرائل اور پھر یہ کہ بہنوں کی بھائی سے ملاقات، لیکن یہ جو ریسرفس ہو رہا ہے اور جس طرح وہ اپنی ان کی جو حجاب والی خاتون ہے الہان عمر ان پہ وہ جس طرح نام لے لے کر ان اٹیک کو، کر رہے تھے، تو وہ ایک تو کانگریس کی آپ کی یعنی کہ رکن منتخب ہے، اور آپ ان کو جب اس طرح نشانہ بنائے ہوئے ہیں تو اس پہ خالی ان کی یہ شناخت تو نہیں آئے گی نا، یہ بھی شناخت آئے گی کہ شی از مسلم۔ اور سر شاید ان کا کہنے کا بھی مین ریزن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہی تھا نا، ان کی چونکہ اپیئرنس جو ہے وہ باقاعدہ ان کے ایک پریکٹسنگ مسلمان ہونے کا اظہار ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ لیٹس ہوپ کہ سینٹی پریویلز اور لیکن سر اسلامو فوبیا جو ہے یہ صرف لوگوں کو ایکچوئل ایشوز سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، ابھی تک کہ تو آپ یہ لوگوں کے ثابت ہو ایموشنز رہا ہے۔ ٹریگر کر دیں۔ ارے بابا تو بات یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی آپ آئے تھے نا، اور اب بھی آئے ہیں، اور اب آپ کے انڈیکیٹرز تو کوئی اس طرح کا کوئی فیل گڈ فیکٹر ابھی تک تو ٹرمپ نہیں صاحب آیا، کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو کام تو نہیں آتا لیکن لوگوں کے جذبات بھڑکانے کے تو کام آ جاتا ہے۔ اور سر وہی بات ہے جو میں انٹرو میں بھی کہی تھی کہ شاید وہ تھریٹن محسوس کرتے ہیں، خاص طور پہ زوران ممدانی کی جیت کے بعد، کہ انہیں لگتا ہے کہ کئی مسلمان امریکہ میں مزید آگے نہیں نہ آ یہ جائیں۔ خالی مسلمانوں کا نہیں ہے، اس میں یہ کہ ظاہر ہے کہ بھئی میری پالیسیز ناکام ہو رہی ہیں۔ اب سر اپنا فیلئر، وہاں پہ میامی میں جو الیکٹ ہوئی ہیں وہ تو کوئی مسلم نہیں ہے نا، وہ بھی ان کا ڈونلڈ ٹرمپ کے ہی اوپر ریفلیکٹ کرتا ہے ایز فیلئر۔ کہ وہ ان کی وہ تو ڈیموکریٹ پارٹی کی ایک یعنی وائٹ کوئی خاتون میرا خیال ہے منتخب ہوئی، تو وہ تو مسئلہ نہیں ہے۔ اور اتنی آبادی میں مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے، کتنے پرسنٹ ہے؟ یہ خیال تو وہ ایک احمقانہ فراس میں پھیلایا گیا جس کو گریٹ ریپلیسمنٹ ایک تھیوری کو کہا جاتا ہے، کہ جی مسلمان بچے پیدا کرتے چلے جاتے ہیں اور بالآخر ایک دن آئے گا کہ وہ ٹیک اوور کر لیں کہ گے، وہ فرانس کی سب سے بڑی یا قوم بن جائے گی، اور ان کے بعد تو اس وجہ سے میں اصل بات یہ ہے کہ ہی فیلز کہ جب سے وہ دوبارہ وائٹ ہاؤس آئے ہیں، اب 1 سال گزرنے والا ہے، تقریباً کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، ان 1 سالوں میں کوئی ایسی رونق نہیں لگی امریکہ میں، اور اس میں بدقسمتی سے تھینکس گیونگ کے قریب یہ والا نیشنل قانون والا گارڈ، واقعہ ہو گیا، اور پھر ایک اور وہ جو صافی نام کا بندہ پکڑا گیا داعش کے حوالے سے، تو وہ آسان نہیں ہوگی کہ چلیں جی مسلمانوں کو پھر سر بس یہ پاپولسٹ اپروچ نے دنیا کا کچھ نقشہ ہی ایسے بنا دیا ہے کہ سم ہاؤ آپ اپنی ایڈمنسٹریٹو کے فیلیئرز یا ایز ہیڈ آف اسٹیٹ اپنے فیلیئرز کی وجہ سے لوگوں کو ان باتوں پر لگا دیتے ہیں۔ اور صرف وہی افورڈیبلٹی والی بات بھی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا بھی بہت غصہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ول میک امیریکا افورڈیبل، وہ بھی نہیں ہو رہا۔ صرف بات تو وہی ہے نا کہ آپ لوگوں کے ایکچوئل ایشوز کو ایڈریس کر نہیں سکتے تو آپ یہ ان چیزوں کو لیں۔ ڈیورژن ہے کہ آپ بجائے ذمہ داری لینے کے، اعتراف کرنے کے، یہ کہ بھئی میری چیزیں کچھ آگے نہیں بڑھ رہی ہیں،
put the past the blame to others. سر انفارچونیٹلی ہم ہر جگہ ہی موسٹلی یہی گورننس دیکھ رہے ہیں دنیا میں. جی جی وی آر لیونگ ان ویری انفارچونیٹ ٹائمس کہ جی مطلب بہت کیوٹک ٹائمس ہیں, اس طرح نہیں. اینڈ سر وہی بات ہے کہ یو ڈونٹ سی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن مزید ان چیزوں کو کور کر سکتی ہے فیوچر میں. مزید آپ ان کے لیے دیکھ رہے ہیں ابھی کہ تک تو پرابلمس ایسے کوئی میرا اپنا خیال ہے اگلے سال سے وہ لیم ڈک ہے کہ اس پاپولیرٹی ول کم ناٹ ڈاؤن. دیٹ اس کی وہ جائے گی, اور چونکہ الیکشن ہوں گے کانگریس میں تو دیکھتے ہیں اس وقت تک کیا. ابھی تک وہ کوئی جلوہ نہیں دکھا پایا. تو سر پھر وہ اسی لیے پھر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. وہی بات ہے سر, انفارچونیٹ ہے کہ آپ ایک سپر پاور ہونے کا کریڈٹ لیتے ہیں, لیکن آپ کے بھی مور اور لیس وہی مسئلے ہیں جو شاید ہمارے یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں. ارے سیاستدان ہر جگہ ایک طرح کی ان کی اپروچ ہوتی ہے, کیا کریں انفارچونیٹلی. اینڈ سر ہم یہاں کی بات کریں وہاں کی بات کریں, سملیرٹیز بہت ہیں باہر جگہ. لیٹس سی سر, بٹ اٹس گڈ کہ آپ نے ایک اوور آل ہر ٹائپ کا انالیسس دیا ہے کہ واٹ از ڈونلڈ ٹرمپس ایڈمنسٹریشن ایکچولی ڈوئنگ اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ ہمسیلف, کہ وہ لوگوں کو کس طرح ایموشنلی میں بھی مینیپولیٹ کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں. جسٹ ٹو سی, دیکھتے ہیں سر ویئر دا سچویشن گوز. ناظرین, بات وہی ہے کہ پاکستان کی بات کریں, امریکہ کی بات کریں, کسی اور ملک کی بات کریں, کہیں نہ کہیں ایک ہی جیسی سیاست, ایک ہی جیسی گورننس چل رہی ہے. اور بات وہی ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ پر آ کر بات ختم ہوتی ہے کہ آخر وہ کتنے قابل ہیں کہ وہ آگے چیزوں کو بہتر کر سکیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ ایڈمنسٹریشن فیل ہو رہی ہے. اگلے سال تک شاید پاپولیرٹی ان کی اور بھی کم ہو جائے, تو کیا ہوگا پھر, کیا وہ تیسری بار بھی صدر بن جائیں گے, یہ تو وقت ہی بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار, ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.